نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو آپ تمام پیارے پیارے بچوں؟ اللہ آپ تمام کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین یا رب۔ تو پیارے بچوں، آج ہم انشاءاللہ جز 4 سے آیت نمبر 92 میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ارشاد فرما رہی ہیں۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا ایک باغ جو مجھے بہت پسند ہے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ! یہ باغ کوئی چھوٹا موٹا ایسے ہی باغ نہیں تھا، بلکہ اس باغ میں کہیں کھجور کے درخت تھے۔ حضرت ابو طلحہ نے ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا کہ اگر میں اتنا بڑا باغ دے دوں گا تو کہیں میرے مال میں کچھ کمی تو نہیں ہو جائے گی۔ اور ہمارا حال دیکھیں، ہم تو ہماری یوز کری چیز بھی کسی کو نہیں دیتے، اس میں بھی ہمارا دل نہیں بھرتا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کلیئرلی بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں اور کس نیت سے خرچ کرتے ہیں، ہم دیتے وقت ہیپی بھی ہیں یا نہیں، یا پھر کسی کے سامنے بڑے بننے کے لیے دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہ سب جانتے ہیں نا۔ تو اب سے آپ نا اپنی پرانی چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی فیوریٹ چیزوں سے بھی دینے کی کوشش کریں، کیونکہ دیکھیں وہ چیز آپ کے پاس کب تک رہے گی؟ ایک نہ ایک دن تو وہ پرانی ہو جائے گی نا، ٹوٹ جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ اسے پہلے ہی اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دے دیں گے تو پھر اس سے جو آپ کی نیکی حاصل ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ ہم کیا کیا چیزیں خرچ کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ ہمارے پاس سیو کیے ہوئے پیسے، ہمارے کچھ ٹوائز، کپڑے، کھانے پینے کی چیزیں، یا پھر کچھ بھی فیوریٹ ہماری۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے کے سارے ہی فیوریٹ چیزیں دے دو، بس اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان فیوریٹ چیزوں میں سے کچھ چیزیں آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو ہیپی کرنے کے لیے دے دیں۔ آپ کی ان چیزوں پر سب سے پہلا حق ریلیٹیوز کا ہوتا ہے، پھر نیبرز کا، اور پھر دوسرے لوگوں کا۔ اسی مہینے سے اس نیک کام کو سٹارٹ کر دیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے نا، تو اس موقع کو گنوائیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دے اور ہمیں یہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔